میں نے گروپس میں اتنا کچھ پڑھا ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں ان کے خلاف اتنا بولتے ہیں۔ میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، مجھے تو کہیں نہیں پڑھایا گیا کہ شوہر کا جینا حرام کرنا ہے یا گھر والوں کا احترام نہیں کرنا۔ ارے تعلیم تو شعور دیتی ہے۔ میں نے اپنی تعلیم اور حالات اور وقت سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرے لیے میرا شوہر میرا دوست، ہم سفر، ساتھی ہوگا، شریک حیات ہوگا۔ مجھے ہر پل اس کا ساتھ دینا ہے، سکھ دکھ اکٹھے گزارنے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرتے ہوئے محبت سے زندگی گزارنی ہے۔ دو الگ الگ طبیعتوں کے انسان ہوں گے، 100 اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہوگا کہ اس وقت خاموشی اختیار کر لی جائے، لیکن بعد میں اس بات کو کلیئر ضرور کیا جائے۔ شوہر کے کمزور حالات میں پردہ رکھتے ہوئے اس کا ساتھ دینا ہے تاکہ حالات پھر سے بہتر ہو سکیں۔ شوہر سے جڑے ہر رشتے کو اپنے رشتوں کی طرح عزت دینی ہے۔ گھر کے کام کاج کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ والدین کی عزت ان کا خیال اس لیے رکھوں گی کہ وہ میرے ہم سفر کو بہت عزیز ہیں۔ میں انہیں کسی مشکل میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، ویسے بھی وہ بزرگ ہیں اور بزرگوں ہی سے تو گھر میں رونقیں ہوا کرتی ہیں، ان کی مسکراہٹیں ہی تو گھر میں روشنی کرتی ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کہاں بنتا ہے؟ جب یہ سب یک طرفہ ہو۔ میں اگر شوہر کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولوں گی تو میں یہ بھی چاہوں گی کہ میرے سامنے بھی چیخنے چلانے سے گریز کیا جائے۔ اگر میں ہر طرح سے شوہر کی عزت کروں گی، خیال رکھوں گی، تو بدلے میں مجھے بھی یہ سب چاہیے ہوگا۔ اگر میں شوہر کے غصے کا احترام کرتے ہوئے خاموشی اختیار کروں گی تو میری بھی چاہت ہوگی کہ ایسے کسی وقت میں میرا خیال رکھا جائے۔ شوہر سے کسی انبن کی صورت میں اگر مجھ سے امید رکھی جائے گی، بات کمرے تک ہی رہے، تو میری کسی غلطی کی صورت میں بھی اسی طرح ہی بات کو آپس میں رکھا جائے۔ میری تعلیم نے اگر مجھے یہ شعور دیا ہے کہ غلطی ہو جانے پر اس پر اکڑانے کی بجائے فوراً معذرت کر لی جائے، ارادہ کر لیا جائے کہ آئندہ نہیں کرنا، تو مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ تھپڑ کھانا کبھی بھی مردانگی میں شمار نہیں ہوتا۔ شوہر کو ایک درجہ زیادہ میری حفاظت کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے۔ میرے دین نے شوہر کا احترام، اس کی عزت کا خیال، اس کا احترام مجھ پر لازم کر دیا ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ زیادتی پر صبر کرتی رہو۔ تھپڑ کھاتے کسی جانور کے انسان بننے کے انتظار میں زندگی گزار دو۔ شوہر سے وابستہ رشتوں کا خیال مجھ پر فرض نہیں ہے، پھر بھی وہ میرے شوہر کو پیارے ہیں، اللہ کے بنائے رشتے ہیں۔ اس لیے ایک گھر کو بہترین بنانے کے لیے میں ان کا بہت خیال رکھوں گی۔ ان کے کام کرنے، ان کے کھانے بنانے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ساس سسر کی کڑوی باتیں بھی یہ سوچ کر برداشت کر لوں گی کہ یہ میرے شوہر کی جنت ہے، لیکن یہ سب بھی ایک حد تک جائز ہوتا ہے۔ یہ سب تب تک برداشت کروں گی جب بات میری ذہنی صحت تک نہ آ جائے۔ مناسب طریقے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں گی۔ ہمیں اس بات سے نکل آنا چاہیے کہ اچھا کریں تو اچھا ہی کرتے ہیں لوگ۔ میری تعلیم نے مجھے شعور دیا، میں نے اسلام پڑھا ہے، سیکھا ہے، مجھے اپنے شوہر کے ہمراہ جنت تک کا سفر طے کرنا ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب دونوں طرف سے کوششیں کی جائیں گی۔ خدا را بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی بھی تربیت کیا کریں، انہیں بھی بتایا کریں کہ بیوی کو کیسے رکھا جاتا ہے، اس کی عزت کس طرح کی جاتی ہے، اس کے ماں باپ کو، اس کے رشتوں کو کس طرح عزت دی جاتی ہے۔ اس کو بتائیں کہ اللہ پاک کے اسے ایک درجہ تھپڑ مارنے، گالیاں دینے، بے عزتی کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے دیا گیا ہے۔ اسے بتائیں کہ رشتوں میں توازن کس طرح رکھا جاتا ہے، بیوی کو بیوی اور دوسرے رشتوں کو ان کی جگہ پر کس طرح رکھا جاتا ہے۔ بیٹیوں کی تربیت کرتے انہیں بھی بتائیں کہ گھر اور شوہر کو لے کر ان کے کیا کیا فرائض ہیں، لیکن انہیں ساتھ یہ بھی کہیں کہ ان کی شادی کی ہے، انہیں گھر سے بے دخل نہیں کر دیا۔ کبھی انہیں لگے کہ زندگی ان پر تنگ ہو گئی ہے، اول تو وہ صبر سے حل نکالیں، لیکن اگر لگے کہ سامنے والے جانور نکل آئے ہیں تو زیادتی پر صبر نہ کرے۔ ہمارے معاشرے کے کچھ لوگوں کو شاید میری ویڈیو بری لگے یا انہیں اختلاف ہو تو ان سے معذرت، لیکن میری تعلیم اور اسلام نے مجھے واقعی باشعور کر دیا ہے۔ میں احترام، عزت اور محبت کے بدلے میں تھپڑ یا گالی کھانے کو کسی صورت برداشت کرنے کو درست نہیں سمجھتی۔ شادی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، ہمارے سامنے سیرت نبوی ہے،
صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں، ہمیں ان سے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اسلام ایک مکمل طرز حیات ہے، اسے صرف بیویوں کے فرائض تک محدود مت کریں، یقیناً زندگی بہتر ہو جائے گی۔